شادی کی تقریب میں لگنے والی آگ سے 100 سے زائد افراد ہلاک، 150 زخمی۔ صدر بائیڈن کا تاریخی پکٹ لائن وزٹ، ہڑتالی آٹو ورکرز سے یکجہتی کا اظہار۔ اور سعودی عرب اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط ایک مثبت قدم ہے، امریکی محکمہ خارجہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ عراقی صوبے نینوا میں مسیحی برادری کی شادی کی ایک تقریب میں آتش زدگی سے مرنے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کو موصل اور دیگر قریبی شہروں میں بھیج دیا گیا ہے۔ آتش بازی کی وجہ سے لگنے والی آگ نے مہمانوں سے بھرے ہال کو بھسم کر دیا، جس میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور 150 دیگر زخمی ہو گئے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد میں اب بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ تقریباً 82 کس جان خوانا دست دایا۔ نینوا میں صحت کے حکام نے مرنے والوں کی تعداد 114 بتائی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے یونائیٹڈ آٹو ورکرز کے ہڑتالی کارکنوں پر زور دیا کہ وہ اپنے مطالبات پر جمے رہیں۔ ان خدشات کے باوجود کہ طویل ہڑتال معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، خاص طور پر ریاست مشیگن میں جو آئندہ سال کے صدارتی انتخابات میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، ڈیموکریٹک صدر نے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بہتر اجرت کے لیے کوشاں رہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن جدید دور کے پہلے صدر ہیں جنہوں نے ہڑتال کرنے والوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ جب وہ دوبارہ انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ یونین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے فلسطینی اتھارٹی کے لیے ایلچی کی تقرری کے لیے سعودی عرب کی تعریف کی اور نگورنو کاراباخ میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے اجلت سے کام لینے پر زور دیا۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا کہ ہم سعودی عرب اور فلسطینی اتھارٹی کے درمیان اور اسے ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے لیے سعودی عرب کے نئے تعینات کردہ ایلچی نائف السدیری نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات کی۔ یہ اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے کا ان کا پہلا دورہ ہے جو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی امریکی کوششوں سے منسلک ہے۔ کینیڈا کی ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر نے دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی فوجی یونٹ کے لیے لڑنے والے ایک شخص کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی اوٹوا آمد کے موقع پر شرکت کی دعوت دینے پر استعفیٰ دے دیا ہے۔ It has been my greatest honor as a parliamentarian to have been elected by you, my peers, to serve as the Speaker of the House of Commons. کینیڈا کے قانون سازوں نے اس موقع پر 98 سالہ یاروسلاو ہونکا کو کھڑے ہو کر خوش آمدید کہا اور اسپیکر اینتھنی روٹا نے ہونکا کو ایک جنگی ہیرو کے طور پر متعارف کرایا جو یوکرینی ڈویژن کے لیے لڑا تھا۔ بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ وہ یوکرینی یونٹ نازیوں کی کمان میں تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس پر لگائی جانے والی پابندیاں کافی نہیں ہیں اور یہ کہ یوکرین روس کے خلاف نئی کارروائیوں کی تیاری کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک روس کی جارحیت جاری رہے گی اسے اس کے بدلے میں ہونے والے نقصانات محسوس ہونے چاہیے۔ یوکرینی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے، ہماری پولیس، ڈاکٹر، رضاکار، تمام ہنگامی خدمات لوگوں کی فوری مدد اور ہمارے بنیادی ڈھانچے کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے مستقل نمائندے کم سونگ نے جنرل اسمبلی کے آخری روز مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے کچھ رکن ملک تصادم کو ہوا دے رہے ہیں اور بالادستی اور ذاتی مفاد کے لیے ایک بلاک تشکیل دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے ہمارے خطے میں لاپرواہ رویے نے 2023 کو ایک انتہائی خطرناک سال بنا دیا ہے اور جزیرہ نما کوریا کو جوہری جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میکسیکو میں ایک پارک میں اپنے بیٹے کی 15ویں سالگرہ مناتی ایک ماں نے ریچھ کے اچانک آ جانے پر بہادری سے اپنے بیٹے کو بچا لیا۔ ان کے بیٹے کو ڈاؤن سنڈروم ہے اور وہ جانوروں سے بہت ڈرتا ہے، اس لیے ماں نے اپنے ہاتھوں سے فوراً اس کی آنکھیں ڈھانپ لی۔ وہ کہتی ہے کہ لوگ مجھے ہیرو کہہ رہے ہیں لیکن میں صرف ایک ماں ہوں جو اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔